آگے چلتے ہیں. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ یعنی یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیسا کہ منہ موڑ جاتے ہیں اور مرضی کی بات صرف مانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ اور بیماری کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے میں نے بتایا تھا، یعنی جسمانی بیماری کی ڈیفینیشن بتائیے مجھے. کوئی بیمار ہو گیا، ڈیزیز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جسم کا اعتدال بگڑنا، ٹھیک ہے نا، یعنی جسم کا اپنے اعتدال پر نہ رہنا. مثلا بلڈ پریشر اگر نارمل ہے تو آپ صحت مند ہیں، اگر ہائی ہے تو کیا ہے؟ بیماری. اور اگر لو ہے تو، شوگر ہائی ہے تو، لو ہے تو حد اعتدال سے تجاوز، اوپر کو یا نیچے کو، افراط یا تفریط، یہ سب بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جسمانی جو قوتیں ہیں ان کے اعتدال میں خلل پڑنا بیماری ہوتی. اسی طرح روحانی طور پر بھی انسان کا امبیلنس ہونا بیماری ہوتا ہے، انسان کے اعتدال میں خلل آنا. اب یہاں دل کا بیمار ہونا ہے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں کوئی بیماری ہے اور اس وجہ سے ان کا دل یا جذبات اعتدال میں نہیں ہے. تو دل کا اعتدال میں نہ ہونا، جذبات کا اعتدال میں نہ ہونا بیماری ہوا کرتا ہے. مثلا عشق کو بیماری کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں نا. کیوں؟ دیوانگی بھی کہتے ہیں بیماری، کیونکہ وہ اعتدال سے ہٹی ہوئی چیز ہوتی. یعنی کسی سے حد سے زیادہ دیوانگی کی حد تک محبت ہونا. یعنی محبت ایک بہت خوبصورت چیز ہے، بہت پسندیدہ چیز ہے، اگر وہ اعتدال میں ہو، اگر وہ حلال طریقے پر ہو، اللہ کی خاطر ہو، جائز ہو، تو اس کا بہت ہی بے پناہ اجر ہے. ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. لیکن اس اعتدال میں خلل آنا، اور خلل کیا ہے؟ حد سے زیادہ کسی سے محبت کرنا اور ہر وقت اسی کا خیال دماغ میں گھومتے رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ خلل ہے دماغ کا. یہ دماغ کا خلل یا خواہشات کا حد اعتدال سے بڑھ جانا جو ہے، خواہ کوئی بھی ہو. مثلا بھوک کا حد سے زیادہ بڑھنا کیا ہے؟ یا بھوک نہ لگنا بیماری ہے. جسمانی نظام میں اعتدال کے بگڑنے کا نام بیماری ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز میں ہو، زیادہ ہو یا کم. مثلا انسان کا اگر میٹابولک سسٹم تیز ہو جائے تو بیماری، لو ہو جائے تو بیماری. کچھ بھی آپ دیکھ لیں، ہارٹ بیٹ زیادہ ہو اور اگر کم ہو تب مشکل. اسی طرح کسی سے نفرت میں حد سے بڑھ جانا، یہ بھی بیماری. محبت میں حد سے بڑھ جانا، یہ بھی بیماری. غم ایک فطری چیز ہے، انسان کو دکھ، غم، تکلیف ہوتی ہے. حد سے بڑھ جانا اور اسی کو ہی طاری رکھنا اور غم ہی مناتے رہنا اور اس سے باہر نہ آنا، یہ کیا ہے؟ بیماری ہو جاتی، ڈپریشن میں بدل جاتا ہے. اسی طرح اللہ کا خوف بہت پسندیدہ چیز ہے، لیکن اس قسم کا خوف طاری کر لینا کہ انسان کسی وقت نارملی نظر نہ آئے. یا اسی طرح آخرت کا خوف مطلوب ہے، لیکن ایسا خوف اپنے اوپر طاری کر لینا کہ انسان بالکل ہی بیمار ہو کے الگ تھلگ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، تو یہ بیماری ہے. تو بیماری کیا ہے؟ دل کی بیماری کسی بھی چیز میں انسان کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، سوچیں ہیں، ان میں حد سے بڑھنا اور اعتدال میں نہ رہنا. تو یہاں پوچھا جا رہا ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ تو یہ بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ دلوں کی بیماری کیا ہو سکتی ہے ان کے؟ نفاق، منافقت دل کی بیماری ہے. اور شک کا ذکر الگ سے کیا گیا آگے. امر تابو، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. کس چیز کا شک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پارے میں نے آپ کو جو مرض کے بارے میں پڑھا تھا، فی قلوب مرض، تو اس میں نے اس کا معنی حب دنیا کیا تھا کہ دنیا کی محبت. جب انسان حد سے زیادہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، جس میں مال، اولاد، بیوی، بچے، کاروبار، تجارت، کوئی بھی چیز دنیا کی، اس کی محبت، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف رغبت نہیں رکھتا. پیچھے ہم نے اہل ایمان کی صفت ابھی کیا پڑھی سورۃ نور میں ہی،
رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ. تو اب اگر کوئی بیوی بچوں میں اتنا کھویا ہوا ہے یا اپنے کام کاروبار یا تجارت میں اتنا مست ہے کہ اس کو پرواہ نہیں نماز روزے ذکر کی اور کسی بھی دینی فریضے کی، وجہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت اس کو اتنا اپنے اندر مشغول کی. اور لہو کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کا انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لینا کہ اس سے اہم کام اگنور ہو جائے. تو مرض سے مراد یہاں نفاق اور اس کی بنیادی وجہ دنیا کی محبت، یعنی دنیا کی محبت میں وہ اس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہیں پرواہ ہی نہیں کہ رسول ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، یا پھر کسی اور انسان کی محبت میں رسول سے آگے بڑھ کر، اللہ سے آگے بڑھ کر کہ ان کے احکامات کو تو اتنی اہمیت ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا وہ میرے شوہر نہیں پسند کرتے یہ کام کرنا، حجاب میرے شوہر کو پسند نہیں ہے، یا یہ کہ میرے پیرنٹس کو پسند نہیں ہے، یا کسی اور کام میں فلاں کو پسند نہیں ہے. اور یہ بھی عام طور پہ بہت بہانے ہوتے ہیں، اصل میں خود کو پسند نہیں ہوتی. کیونکہ جو کام خود کو پسند ہوتا ہے ہمیں نہیں پرواہ ہوتی شوہر کو پسند ہے یا نہیں، یا ہمارے ماں باپ کو پسند ہے یا نہیں. اصل پسند پھر اپنی ہی ہوتی ہے. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، یا انہیں کوئی شک ہے، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کیونکہ اگر یقین ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو کیسے ٹال سکتے تھے؟ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی آ کے کسی کا پیغام دیتا ہے کہ فلاں نے کہا یہ کام کر لو، تو ہمارا اس وقت کیا رویہ ہوتا ہے؟ اگر تو ہمارے ذہن میں اس شخص کی اہمیت ہوتی ہے تو ہم سب چھوڑ کے فوراً اٹھ کے کر لیتے، اور اگر اس کی اہمیت نہیں ہوتی تو ہم کہتے اچھا کر دیں گے، جاؤ تم بتاؤ، کر دیں گے، بس ٹھیک ہے جاؤ تم. پیغام لانے والے کو ٹال مٹول کر دیتے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. تو ان کا فوری ری ایکشن کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا حکم، بس کر لیا، سمعنا و اطعنا. ام یخافون، ایک تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے حکم نہ ماننے کی؟ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں کس بات سے؟ ان یحیف اللہ علیہم، کہ اللہ ان پہ ظلم کرے گا. یحیفہ حیف ہے یہ فے، فیصلہ کرنے میں ایک طرف جھک جانا، انصاف نہ کرنا، ظلم کرنا. اصل میں حافہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کناروں سے گھٹانا. اسے بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ جیسے بعض چیزیں ڈیکوریشن کی خاطر اتنی ٹرم کر دی جاتی ہے کہ ان کا اصل ویٹ اور سائز چھوٹا ہو جاتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ ظلم ہو گیا نا، بہت بڑا ظلم ہے. یعنی کہ بعض اوقات کسی بھی چیز کے اصل سائز کو کم کر دینا اور اس کے کناروں سے گھٹاتے 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 اس کو کچھ سے کچھ بنا دینا، یہ ہوتا ہے حافہ. ٹھیک ہے، تو حافہ یحیفو، اور پھر یحیفو کا مطلب بے انصافی ہوئی. یا وہ ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ ظلم کرے گا، ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا، کہ اللہ کا حکم بندوں کے لیے ظلم ہے، اللہ بندوں کو ان کا حق نہیں دینا چاہتا، ان کو ان کے حق سے محروم کر رہا ہے. کیا انہیں اس بات کا ڈر ہے؟ اب آپ دیکھیے کوئی بھی اللہ کا حکم جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس پر عمل نہ کرنے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس آیت میں واضح کر کے بتا دی گئی. اور یحیف اللہ کے ساتھ و رسولہ، اس کا رسول بھی شامل ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پہ ظلم کرے گا، تمہیں یہ حکم دے کر، تمہیں اس بات کے کرنے کا کہہ کے. یعنی کہ اگرچہ آیت ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی، لیکن ہم سب اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ میں اللہ کا حکم جاننے کے بعد بھی کیوں نہیں مانتی؟ کیا چیز مجھے روکتی ہے؟ کیا چیز روکتی؟ نمبر 1 دل کا مرض، نیت ہی کھوٹی. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اپنا من جو ہے وہ اگر نہیں مانتا، وہ کھوٹا ہے، تو پھر بے شمار حجتیں، بے شمار دلیلیں اور بہانے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کیا اپنے ہی اندر کھوٹ ہے، کرنا نہیں چاہتے؟ یا پھر امر تابو، شک ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ اس حکم کو ظلم سمجھتے ہیں اپنے اوپر؟ کیا وجہ؟ کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم سے لے کر بڑے سے بڑے حکم تک یہی وجوہات ہوتی ہیں اور یہی اسباب ہوتے ہیں اللہ رسول کی نافرمانی کے.
یعنی یہ ایک چیک لسٹ دے دی گئی، سیلف انالیسس کرنے کو کہہ دیا گیا ہے. کیوں نہیں مانتے؟ خواہ وہ غض بصر کا حکم ہو یا حفظ فروج کا حکم ہو یا زینت چھپانے کا حکم ہو، کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کیونکہ بعض اوقات قلوب کا مرض کیا ہے؟ عقل کام نہیں کرتی. قلوب جو ہیں وہ غور و فکر کے لیے بھی ہے نا، تو اب غور و فکر ہے ہی نہیں، ناسمجھی ہے، اور وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ ہم کیوں انوسینٹ بنے ہوئے، ایک چیز کو سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہے اور سمجھنا نہیں چاہتے. یا پھر یہ ہے کہ یقین ہی نہیں آیا کہ اللہ کا حکم اور سورۃ انزلناها وفرضناها ہے. یا پھر یہ کہ اللہ کے ان احکامات کو اپنے اوپر ظلم سمجھتے. اور خاص طور پر یہ صورت کیا ہے؟ ایسی صورت ہے جس میں معاشرتی زندگی کے آداب اور احکامات بتائے گئے، اور خاص طور پر حجاب کا حکم ہے. حجاب کا حکم نہ ماننے میں اور پراپر حجاب نہ کرنے میں یہی 3 اسباب ہیں، یہی 3 وجوہات ہیں. کیونکہ اگر دل میں خدا کا خوف اور اللہ کے حکم پر یقین ہو، اور اگر آنکھوں سے پڑھ کے کانوں سے سن کے بھی یقین نہ آئے تو کیسے یقین آ سکتا ہے؟ یقین کا اور کون سا موقع اور مرحلہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود تو اتر کے آئے گا نہیں بتانے، کیونکہ جس دن اللہ اور فرشتے آ گئے تو پھر تو کیا ہوگا؟ تو فیصلہ چکا دیا جائے گا. اور پھر یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزادی میں خلل ہے اور ظلم ہے. بل اولئک هم الظالمون، جو اللہ رسول کو ظالم سمجھتے ہیں اور ان کے احکام کو اپنے حق میں ظلم قرار دیتے ہیں اور سختی قرار دیتے ہیں، وہ خود ظالم ہے ان احکامات پر عمل نہ کر کے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اولئک کے بعد ہم ضمیر فصل ہے، اولئک ہم الظالمون، اور یہ ضمیر کس لیے آئی ہے یہاں؟ تاکید. فصل ہے، فصل وصل نہیں ہے، فصل ہے، تاکید کے لیے آئی. اولئک یہ لوگ، ہم الظالمون یہ ہی اصل میں ظالم ہے، یہ خود ظالم ہے. یعنی بہت شدید انداز ہے. یعنی یہ جو اللہ رسول کو ظالم سمجھتے ہیں یہ دراصل خود ظالم ہے. اصل میں بات یہ کہ ہم میں سے ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ کرنے کو کہا گیا ان کو اپنے حق میں مصیبت اور ظلم سمجھتا ہے. بہت سے لوگ لٹرلی دین کے احکامات کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا مصیبت ہے. یعنی ایکسپریشن بھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی حکم ہو اس میں بالکل بچوں جیسا رویہ کرتے ہیں نا. یعنی جیسے بچوں کو اگر آپ کہیں نا نماز پڑھو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا مصیبت ہے ہر وقت نماز پڑھو؟ یا کوئی بھی اور حکم دے تو وہ تو چلے بچے ہیں نا، ابھی ناسمجھ ہے، لیکن ہم اتنے بڑے ہو کر بھی بچے ہیں. مومن بھی کہتے ہیں خود کو اور اللہ رسول کے حکم کو مصیبت بھی سمجھتے ہیں. انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا قول یہ نہیں ہوتا. مومنوں کا قول تو یہ ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. کن کے درمیان؟ ان لوگوں کے درمیان، اختلاف کرنے والوں کے بیچ میں، جھگڑنے والوں کے بیچ میں. ان یقولوا، کہ وہ کہہ دیں کیا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. یہ ہوتے ہیں مومن. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں. پیچھے کیا تھا؟ ہم الظالمون، اور یہاں کیا؟ ہم المفلحون. وہ اپنا نقصان کریں گے اور یہ کامیابی کے درجوں پہ فائز ہوں گے. تو یہ جو ضمیر فصل ہوتی ہے نا، یہ حسر کے لیے بھی ہوتی ہے اور تاکید کے لیے بھی ہوتی ہے. حسر شروع میں بتا چکی ہوں میں، کافی پیچھے میں نے اس کی آپ کو بتائی تھی کہ حسر کا کیا معنی ہوتا ہے. یہی حصار کہتے ہیں نا، یعنی لمیٹڈ کر دینا کسی چیز کو، کہ اگر کوئی کامیاب ہوگا تو بس انہوں نے ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے حسر کا معنی. اور تاکید یعنی یہ تاکیدی بات ہے، پکی بات ہے کہ انہوں نے کامیاب ہو جانا ہے. کس نے؟ جو اللہ کا حکم سنے اور سن کر فوراً مان جائے. فوراً اعراض نہیں برتے، دل تنگ نہیں ہو، بس مان جائے. سمعنا و اطعنا، آئیں بائیں شائیں نہیں کریں.
بلکہ یسلم تسلیما کرے. اصل میں قوت ارادی کی کمزوری جس چیز کو آپ کہتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری، کیونکہ یہ جو فی قلوب مرض ہے نا، مرض سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کمزور ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی ابھی تک ہم نے جو پڑھا نا کہ شوگر ہائی ہو جائے، شوگر لو ہو جائے، وہ سب ہائی لو جتنی بھی چیزیں ہیں اعتدال سے بگڑنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مرض. مرض آپ کو کیا کرتی ہے؟ کمزور کرتی ہے. آپ کے فزیکل جو ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ارادوں کو کمزور کر دیتی. آپ ایک چیز کا بہت پیشن لیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ کرنے کے بڑے بلند بلند ارادے ہوتے ہیں، ایک سر کا درد شروع ہو جائے، بخار ہو جائے تو آپ کے سارے پروگرام ٹھپ ہو جاتے ہیں. کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کیا پتہ ماری جاؤں تو کیا فائدہ اتنے ایفرٹ کرنے کا. اکثر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے حالات میں اپنے آپ کو تھام کے رکھے اور کہے نہیں یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں، میں پھر ٹھیک ہو جاؤں گا. اور پھر ایسی قوت ارادی کم لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن موسٹلی لوگ جو ہیں ذرا سا کچھ ہوگا اتنی خطرناک باتیں شروع کر دیں گے کہ بس اب تو ہم بچ ہی نہیں سکتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ موت تو ہمیں ویسے ہی نظر آنی چاہیے، لیکن صرف بیماری کے وقت کیوں نظر آتی ہے؟ یعنی کہ اندر کی کمزوری ہے، انسان کی ویکنس ہے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے آپ دیکھیں کتنا زبردست انداز ہے، پوچھتے ہیں بھئی بتاؤ اپنا حال، افی قلوبہم مرض، کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جس نے تمہیں کمزور کر رکھا ہے کہ تمہارے سارے جو ارادے ہیں وہ پورے ہی نہیں ہو پاتے، باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، کر کے کچھ نہیں دکھاتے. کیونکہ بیمار آدمی کچھ نہیں کر سکتا. یا پھر یہ ہے کہ کوئی شک و شبہ والی بات ہے، اور یا پھر اسلام کے قوانین ظالمانہ قوانین ہیں، تم بھی اس صف میں کھڑے ہو، کوئی تو وجہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا رخ دکھا دیا گیا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اور فلاح کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ دفع المکروہ اور حصول المطلوب. ناپسندیدہ چیز کو دور کر دینا یا اس سے بچ جانا، اور پسندیدہ چیز کو حاصل کر لینا، یہ کامیابی ہوتی ہے. پسندیدہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ صرف باتیں کرنے سے ہو جاتی؟ کوشش، ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. کسی بھی چیز کو پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو حصول المطلوب کے لیے اطاعت کرنی پڑے گی، اور دفع المکروہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نافرمانی چھوڑنی پڑے گی. ان کاموں کو چھوڑنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے جاتے، اور وہ کام کرنے پڑیں گے جو جنت کی طرف لے جاتے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے دراصل کامیاب. یہ ہے کامیابی کا اصل تصور. صرف جنت میں داخل ہونا کامیابی نہیں، جب تک کہ جہنم سے بچے نہیں. اگر کوئی شخص پہلے جہنم میں چلا گیا اور پھر وہاں سے نکالا گیا تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. تو اصل کامیابی اس کی کامیابی ہے. مفلحون کون ہے؟ کہ جو مصیبت سے بچ جائے اور مطلوبہ چیز پا لے. کسی چیز کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش اور اس کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر آپ اس کمرے کی چھت پہ جانا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سیڑھی پر قدم بقدم چڑھنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ اوپر نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. اور کیا کرنا پڑے گا؟ احتیاط کرنی پڑے گی. آپ کو پاؤں سیڑھی پر ہی رکھنا ہوگا، سیڑھی کے باہر نہیں رکھنا ہوگا. اگر سیڑھی کے باہر رکھ دیا تو نیچے جا سکتے. تو اس لیے کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اطاعت ضروری ہے. اور ناکامی سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ نافرمانی سے اور خطرناک کاموں سے بچنا چاہیے. یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا چاہیے. اوکے. کوئی بتائے گا مجھے تو میں آگے چلوں گی کہ آپ کو آج فلاح کا مطلب سمجھ آیا یا نہیں آیا. کیونکہ یہ مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جب پتہ ہی نہیں کہ فلاح ہے کیا اور فلاح کے لیے کرنا کیا ہے تو پھر کریں گے بھی کیا. فلاح کا معنی بتائیے پہلے. حصول المطلوب، مطلوب تک پہنچنا، اپنے گول کو اچیو کر لینا. مثلا ایک کھلاڑی کھیل رہا ہے تو اس نے گول ہی نہیں کوئی کیا تو وہ جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا نا.
تو پہلے کیا آئے گا؟ حصول المطلوب آئے گا، کہ جو آپ کا مطلب ہے نا اس کو حاصل کرنا ہے. دنیا میں بھی کئی مطلب ہو سکتے ہیں آپ کی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اگر آپ کو کسی سے کوئی مطلب ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ خوشامد کرتے ہیں، اور نہ بھی مرضی ہو تب بھی مان لیتے ہیں کہ اب اس سے یہ مطلب ہے ہمارا، ایک دفعہ مطلب نکل پھر دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. حصول المطلوب کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اطاعت. کامیابی کیا ہے؟ حصول المطلوب اور دفع المکروہ. حصول المطلوب کے لیے اطاعت ضروری ہوتی، شرط ہے. دیکھیں نا، بچوں کو جب آپ سے کام ہوتا ہے اس وقت آپ ان سے ساری باتیں منوا لیتے ہیں. یعنی جب وہ آپ سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے کھیلنے دو یا مجھے کچھ کھانا ہے یا وٹ ایور، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلے یہ اور یہ اور یہ کام کر لو، اس کے بعد تم یہ کر دیں گے. ہاں؟ تو اگر وہ اس ڈیل میں اپنا حصہ نہ پورا کرے، اپنا وہ شرط نہ مانے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر بھی لے لو. سمپل ہے نا، کیس سمپل ہے، بہت آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ کامیابی، تصور کریں کامیابی کا. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے کہیں کہ میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. اچھا، جو ہی کامیابی کا لفظ آئے تو آپ یوں تصور کریں جیسے آپ کچھ سٹیپس چڑھ کے اوپر کہیں پہنچ گئے. ٹھیک ہے؟ کامیابی ہمیشہ اسی طرح انسان امیجن کرتا ہے نا، جیسے کوئی اونچی یا ہائر گریڈ یا اوپر کے درجے کو جانا ہے، کچھ پانا، کچھ حاصل کرنا، کچھ اچیو کرنا، ایک سینس آف اچیومنٹ. تو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آلویز اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی، شرائط ماننی پڑتی، اطاعت کرنی پڑتی. اور صرف کرنے کے کام ہی کرنے سے کوئی چیز نہیں ہو جاتی، بلکہ کچھ چیزوں سے بچنا بھی پڑتا ہے. یہ لازمی شرط ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہم صرف کرنے کے کام کریں اور آس پاس کے اور فیکٹرز کو اگنور کر دیں کہ جو اس کام میں خلل انداز ہو سکتے ہیں، جیسے سیڑھی پہ چڑھنے کی مثال میں نے دی تھی، اور یہ بھول جائے کہ سیڑھی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے یا قدم صحیح جگہ پڑ رہا ہے، تو آپ اوپر پہنچ کے بھی کہاں آ سکتے ہیں؟ نیچے آ سکتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ اوپر جا کے بھی گر جاتے ہیں، آخری لمحے پہ بھی قدم ادھر سے ادھر ہوتا ہے یا جما کے قدم نہیں رکھتے تو نیچے آ پڑتے ہیں. تو کامیابی کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے وہ سارے کام کرنے ہوں گے جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور صرف کرنے ہی نہیں، صرف کرنے والی ڈوز کی لسٹ ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈونٹس کی لسٹ بھی، کہ جو نہیں کرنے ان سے بھی بچنا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں شخص بہت تہجد گزار ہے اور بہت نیک ہے، کیا ہوا حجاب نہیں کرتا؟ ہے نا یہ دلیل؟ ہے یا نہیں؟ تو پھر جو ابھی کامیابی کے لیے کہا گیا ہے، شرط بتائی گئی ہے، اس پہ تو بات پوری نہیں اترتی. یعنی کچھ لوگوں کی حجت دلیل کیا ہوتی کہ فلاں یہ بھی کرتا ہے، بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، بہت سوشل ورک کرتا ہے، تو کیا ہوا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا؟ کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک طرف وہ کرو جو کرنے کو کہا گیا ہے، اور دوسری طرف وہ چھوڑو جو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے. کیوں؟ مثلا کوئی بیمار ہو جائے تو صحت کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ صرف دوا کھانا؟ پرہیز بھی ضروری. لیکن ہم نے اپنے لیے ایک اور راستہ ڈھونڈا ہوا. ہر چیز میں ہم دنیا میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوئے، بیچ کا کوئی راستہ. کیا پتا اتنا بھی وہ فلاں میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ ایک شخص نے بس اتنا ہی کیا تھا تو اس کا سب کام ہو گیا تھا. بھی وہ فلاں تھا، وہ آپ نہیں تھے. اس کے حالات، اس کے ماحول اور اس کے مواقع کی مناسبت سے اس کے لیے اتنا ہی تھا. اس کو اللہ نے اتنی مہلت دی تھی، اس کے لیے اتنا ہی مطلوب تھا. تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کوئی غیبت وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ سب ضائع کر بیٹھتے ہیں. ایک روز مجھے کسی نے خط لکھا، اس میں یہ بتایا اپنے بارے میں. بہرحال جتنا مجھے جس حد تک واقعہ یاد ہے میں بتا دیتی ہوں. ان کے تعلقات شاید اپنے بھائی بھابھی سے خراب تھے، تو اس کو احسان کر کے تو ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کیا، ان کی غلطیوں کو معاف کیا اور ان کو تحفے تحائف دے کے رخصت کیا، اور بہت اچھی طرح یعنی ایک صلہ رحمی کی. وہ جو تعلقات کٹے ہوئے تھے وہ سارے واپس جڑ گئے اور اچھا ہو گیا. کہتی کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ شاید ایک بہن ان کی آئی اور والدہ آئی، تو انہوں نے آ کے اسی بھائی کی کوئی برائی شروع کر دی، بھائی بھابھی کی. تو پہلے تو کچھ دیر میں اوائڈ کرتی رہی، پھر
میں بھی شامل ہو گئی. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، یہ بہت عزیز رشتے ہوتے ہیں نا، بہن کے یا ماں کا رشتہ جو ہوتا ہے، تو انسان مجبوراً بھی ساتھ ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتا ہے کرٹسی میں. کہتے میں نے رات خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، وہ باغ میں ہوں اور بہت خوبصورت ہے، اور پھر وہ باغ جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی شاید مجھے کہتا ہے کہ وہ جو تم نے عمل کیا تھا اس کے بعد کا یہ عمل جو ہے یہ اس کو جلانے کا سبب بنا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسا واقعی ہم کرتے ہیں کہ بعض اوقات اچھا بھلا ایک کام کر لیتے ہیں، جیسے وہ قرآن پاک میں بھی باغ ہی کی مثال آتی ہے نا، کہ وہ ایک شخص خود بڑا ہو چکا اور بچے ابھی چھوٹے ہوں، اور اس نے ایک باغ لگایا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک بگولا آیا اور اس نے سارا کچھ جلا کے رکھ دیا. اور وہ کب جلا؟ جب بالکل اب کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، یعنی زندگی گزر گئی اب اس کی عمل کرنے والی. تو بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ اتنا احسان کرتے ہیں، اتنا اس کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، اس کی غلطیاں معاف کر کے بڑی سے بڑی نیکی کر لیتے، اتنے میں شیطان ہمارا دشمن آتا ہے اور ہم سے نیت خراب کراتا ہے، یا ہمیں ایسی باتوں میں دوسرے کے خلاف الجھاتا ہے، یا ہم کسی اور کی باتوں میں آ کے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے کسی کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے اپنے کیے کرائے پر سب پانی پھیر دی. تو حصول المطلوب تو نہ ہوا نا، جو نیکی ہم نے کی اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا جب تک اس سے نہیں بچے جس سے بچنا چاہیے تھا ہمیں. تو کچھ چیزیں ہمیں کرنی ہوگی اور کچھ چیزیں چھوڑنی ہوگی. جب تک چھوڑنے والی چیزیں چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک بیماری سے نجات نہیں ہو سکتی. چلیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقْهِ، اور اس سے تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. مفلحون کے بعد مزید تاکید، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اب جو پیچھے ہم نے فلاح کی باتیں کی تھی اس میں وہاں تو شرط بس یہی بتائی گئی تھی سمعنا و اطعنا، لیکن یہاں اطاعت کے ساتھ اللہ کا ڈر بھی بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں سے رکنا کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے ڈر سے وہ چیزیں چھوڑ دینا. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک جو میں نے باتیں بتائی تھی آپ نے مجھ سے بالکل دلیل نہیں مانگی کہ یہاں تو صرف سمعنا اطعنا لکھا ہوا ہے، اطاعت کی بات ہے، ترک المکروہ تو ہے ہی کہیں نہیں. لیکن مکروہ جو ہے وہ اگلی آیت میں ہے. تقویٰ پرہیزگاری کا نام، اور پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے؟ بچنا. کس سے بچنا؟ جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے جو ہمارے ایمان کو، عمل کو نقصان دینے والی ہیں، ان کو خراب کر دینے والی ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، تو یہ آیت جو ہے یہ پچھلی آیت کا تکملہ ہے، مزید اس کو مکمل کر رہی ہے، اس کانسیپٹ کو واضح کر رہی ہے، اور فلاح کے بعد فوز کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. فقد فاز کی بات ہے نا، تو یہاں بھی ہم الفائزون، فائزون فائز کی جمع. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. اور یہاں ایک بات آپ نے دیکھا سورۃ نور میں اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت کا ہر جگہ ذکر ہے، اور خاص طور پر رسول کی اطاعت کا. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا، خشیت. وَيَتَّقِ، اور اس کا تقوی اختیار کرے گا. تو خشیت بھی عبادت ہوتی ہے اور تقوی بھی عبادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ تقوی کا ایک معنی ڈرنا بھی کیا جاتا ہے، بچنا اور ڈرنا، اور یخشا خشیت بھی، اور ایک خوف بھی ہوتا ہے ڈرنے کے لیے. فرق کیا ہے ان میں؟ یہ فرق پتا ہونا چاہیے، ورنہ تو ایک ہی لفظ کافی تھا. یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ لوگ ڈرتے ہیں بس. خشیت علم کی بنا پر ہوتی ہے، خشیت عظمت کی بنا پہ ہوتی ہے، کسی کی تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کی ہیبت کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کو بڑا سمجھ کر اس سے ڈرنا خشیت ہوتا ہے. خوف عام ہوتا ہے، خوف میں تعظیم نہیں ہوتی. تعظیم کی وجہ سے کسی کا ڈر جب آپ کے اندر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خشیت ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کو پہلی دفعہ دیکھتا وہ آپ سے ہیبت کھاتا، یعنی ڈرتا تھا، لیکن جب وہ قریب آتا، بار بار دیکھتا، تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا. تو اسی طرح
اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے وہ انسان کے دل میں ہیبت پیدا کرتی ہے، اس کا نام خشیت ہے. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں آتی ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو خوف سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے. اس میں آپ یوں دیکھیں کہ جیسے بچوں کو آپ پیار سے ایک بات کہتے رہتے ہیں، محبت سے، نرمی سے، آرام سے، کیا ہوتا ہے؟ مان جاتے ہیں کبھی، لیکن کم، تھوڑی دیر یا کم مانتے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ آنکھیں دکھائیں اور اگر انہیں یہ ڈر ہو کہ آپ اٹھ کے خبر لیں گے ٹھیک، تو پھر فوراً مانیں گے. وہ چیز جو کتنی دیر سے آپ پیار سے کہہ رہے تھے تو اثر نہیں کی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ خوف اور خشیت جو ہے یہ سب سے زیادہ عمل پہ ابھارنے والی چیز اور کام کروا لینے والی چیز ہے. اور جب تک اللہ کی خشیت نہ ہو تقویٰ نہیں آ سکتا. اللہ کا تقویٰ نہ ہو تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اور یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی خشیت ہے اور اللہ ہی کا تقویٰ ہے اور رسول کی اطاعت ہے، لیکن خشیت اور تقویٰ رسول سے نہیں، رسول کا ڈر نہیں. اچھا ہمارا الٹ معاملہ ہوتا ہے. کیسے؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہاں؟ کسی استاد سے ڈر جاتے ہیں یا کسی انسان سے ڈر جاتے ہیں، اس سے حیا کر کے، اس سے ڈر کے ہم کوئی کام کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں کرتے. تو یہاں سچے مومنوں کی کیا نشانی بتائی گئی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں لیکن ڈرتے صرف اللہ سے ہیں. اور جب تک یہ صفت پیدا نہ ہو کہ صرف اللہ کا ڈر اور صرف اللہ کا تقویٰ، اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا انسان، اور اس وقت تک حقیقی معنوں میں اطاعت بھی نہیں ہو سکتی. سمجھ آئی؟ اوکے. اطاعت اللہ اور رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ بھی اللہ ہی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ خشیت اور تقویٰ اللہ کا بس. کیونکہ جب تک صرف اللہ سے بندہ نہ ڈرے اور اللہ کے لیے کام نہ کرے، اس وقت تک اس کے اندر استقامت نہیں ہو سکتی، اور اس کے عمل کا فائدہ بھی کچھ نہیں جو صرف بندوں کے ڈر سے. اس معاملے میں اور اس آیت کی روح سے بھی اپنا جائزہ لیں تو ہم بہت سے کام بندوں کے ڈر سے یا کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے. جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے نہیں. کیوں؟ کہ بندے حائل ہیں، بندوں کا ڈر ہے. اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر جاتے ہیں کہ بندوں کو خوش کرنا ہے. تو اہل ایمان کی صفات جو یہاں بیان ہو رہی ہیں وہ اس سے برعکس ہے.